پاکستان اگر ان دہشت گردوں کو ختم کر رہا ہے تو اس میں دنیا کا بھی اپنے تحفظ کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی تحفظ کر رہا ہے. اصل میں ان کی یہ معصوم لوگوں کی آڑ لے کر جو یہ حکومت دہشت گردی کر رہی ہے اس کو نشانہ بنانا ہمارا فرض ہے. خدا کے لیے دنیا میں اور بڑے مسائل ہیں لوگوں کے جوتوں کے علاوہ، اور اپنی سوچ کی پستی کا اعلان اس طرح نہ کیا. پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پاکستان متاثر ہو رہا ہے ان موسمیاتی تبدیلیوں سے. عید پر خوشیاں ضرور منائیں، عید پر گھومنے پھرنے ضرور جائیں، لیکن محتاط ہو کے جائیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آرمی چیف نے جو ہے وہ اہل تشیع کے علماء کرام سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں انہوں نے اتحاد، برداشت اور ہم آہنگی پہ زور دیا ہے. اس پہ بات کریں گے کہ مزید اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ حامد میر صاحب کے شو میں کل موجود تھے. انہوں نے کچھ انکشافات کیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ طالبان یوز کرتے ہیں، جو لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ دہشت گردی میں استعمال کیا جاتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ اور اہم باتیں بھی کی. یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے ہمیں دہشت گرد ہمارے حوالے کرو. مزید انہوں نے کچھ اہم باتیں کی، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر اگر بات کریں ہم تحریک انصاف کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جمائمہ خان نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ایک اپیل کی تھی کہ ان کے بیٹوں کی ملاقات جو ہے وہ اپنے والد سے کروائی جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ کا کل ٹویٹ آتا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عید پہ ان کی ٹیلی فونک کال جو ہے وہ ارینج کروائی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا اپڈیٹ آتی ہے. اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب کو عید کے کپڑے بھی نہیں پہنچائے گئے. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ شاید وہ کوئی بڑے مہنگے جوتے پہن کے گھوم رہے ہیں، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہے. اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. اور پھر کراچی کا موسم ہم سب کے سامنے ہے. اوور آل پورے ملک میں جو ہے وہ موسم ہم نے دیکھا ہے کہ کافی خراب بھی ہے، ٹھنڈا بھی موسم ہے. لیکن کل جو کراچی میں بارش ہوئی اس نے تہس نہس پھیر دیا ہر طرف. کتنی اموات ہوئی؟ تقریباً جو ہے وہ 19 اموات ہوئی ہیں. اور اب بھی اللہ نہ کرے کہ مزید کوئی ایسی کیجویلٹیز ہوں، کیونکہ موسم آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سے ہوگا. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ سندھ حکومت نے اس حوالے سے کیا چیزیں کی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عید قریب ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیاح جو ہیں وہ بہت زیادہ مری کا رخ کرتے ہیں. اسی حوالے سے مری کے حوالے سے ایک ٹورزم، ایک گائیڈ، ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کون سی ایسی ایپ لانچ کی گئی ہے جس پہ جو ہے وہ لوگ اس چیز کو دیکھ کے پھر مری کا رخ کریں. انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو. ہمارے صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف نے جو ہے وہ اہل تشیع کے علماء کرام سے ملاقات کی ہے اور اس پہ انہوں نے اتحاد، برداشت اور ہم آہنگی پہ زور دیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ علماء کرام اس ٹائم پہ جو سینیریو چل رہا ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ملاقات بہت ہی امپورٹنٹ تھی. فیلڈ مارشل نے جو ملاقات کی اس کا میسج بھی بہت اہم تھا. اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ اس وقت پاکستان کو امن کی ضرورت ہے اور تمام مسالک کے علماء نے مل کر اس امن کی طرف جدوجہد کرنی ہے. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ دنیا اس وقت ہر طرف جو ہے وہ جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے. ہمارے ہاں اچھا دنیا میں شاید اس جنگ کو مسالک کی جنگ اس طرح پیش نہیں کیا جا رہا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ فرقے، کچھ مسالک اس کو فرقوں کی جنگ بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور ان کا مقصد شاید ان ممالک جن کے اوپر امریکہ اور اسرائیل ظلم کر رہا ہے ان کی مدد کرنے سے زیادہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، منافرت کو ہوا دینا وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ ملاقات بہت زیادہ اہم تھی. دیکھیے ہمارے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ پاکستان کا امن ہے. اور ہمیں دیکھیے اسلام کو اپنی سمپلسٹی میں دیکھیے تو یہ وہ مذہب ہے جو آپ کو سلامتی کی طرف بلاتا ہے. یہ وہ مذہب ہے جو امن کی بات کرتا ہے، جو عدم تشدد کی بات کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جو عورت ان پر کوڑا پھینکتی تھی آپ اسی کی خیریت دریافت کر لیں گے. تو ہمارے ہاں تو وہ انتقامی جذبہ، انتشار، اختلاف والی چیزیں ہیں ہی نہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ مسالے کیسے بن گئے ہیں، کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدوں کے لیے مذہب کے ایک خاص طبقے کو زیادہ مشتعل کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ نہ عالمی منظرنامے پر کچھ ہوتا ہے، نہ بیت القدس آزاد ہو جاتا ہے، نہ اسرائیل کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ امریکہ کی چیرہ دستیاں بند ہوتی ہیں. ان کی اپنی کسی ایک علاقے میں چودراہٹ قائم ہو جاتی ہے.
اور بدقسمتی سے اس طرح کے واقعات کرنے والے لوگ بعض اوقات دوسرے ممالک سے فنڈنگ بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ میسج کل بڑا کلیئر دیا گیا کہ یہ جو ہمارے یہاں صورتحال ہے اس میں ہم نے پاکستان فرسٹ کی بات کرنی ہے, اور اگر ہم نے اپنے مذہب کے حوالے سے جو تعلیمات جن سے سبق سیکھنا ہے وہ امن کی بات کرنی ہے, وہ اتحاد کی بات کرنی ہے. اور پھر آگے 23 مارچ آنے والا ہے, اس کا بھی پیغام بہت آسان ہے اور سمپل ہے, ایمان, اتحاد اور تنظیم, اس پہ بات کی ہے. اور ایمان ہمارا قائم ہے اور ہم اتحاد کی ضرورت ہے, تنظیم کی ضرورت ہے. تو یہ میسج دیا گیا ہے اور میرے خیال میں اس میسج کی ضرورت بھی تھی, کیونکہ دنیا کے حالات کی وجہ سے لوگ اپنے ملک کو برباد نہ کرنا شروع کر دیں. یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. یقیناً بہت زیادہ ضروری تھا اس ٹائم پہ یہ میسج دینا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹائم پہلے جو اسکردو میں سچویشن ہوئی, باقی جگہوں پہ سچویشن ہوئی, تو اس حوالے سے ایک میسج گیا, یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا عمار صاحب, ایک میسج DGISPR صاحب نے بھی دیا ہے, اور وہ یہ دیا ہے کہ ان دہشت گردوں کو, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ دہشت گرد ہمارے حوالے کرو. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ دہشت گردی ہمارے حوالے کر دیں گے؟ کل جو DGISPR نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں گفتگو کی, اس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی ہو گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بڑی صراحت سے بتائی کہ افغانستان جو ہے نا, اب دہشت گردوں کی آماجگاہ کس طرح بن گیا ہے, کس طرح صومالیہ کے دہشت گردوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے, کس طرح کسی اور اسامہ بن لادن کے بیٹے کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آئیں یہاں پر اپنے کیمپ بنائیں اور دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دیں. ساتھ انہوں نے منشیات کے سلسلے کا بھی ذکر کیا, جرم کو چھپاتا ہے. تو یہ سارے اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ وہ افغانستان میں اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. افغانستان صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے. پاکستان اگر ان دہشت گردوں کو ختم کر رہا ہے تو اس میں دنیا کا بھی اپنے تحفظ کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی تحفظ کر رہا ہے. تو یہ بات بڑی واضح طور پہ کر دی گئی. دوسرا, انہوں نے اس واقعے کا بڑا ذکر کیا, وہ جو ہسپتال والا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسا ہسپتال تھا جو اسلحے کے ڈپو کے اوپر بنایا ہوا ہے. اگر یہ بات درست ہے, حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نشیوں کو یا منشیات استعمال کرنے والوں کو آپ اسلحے کو بچانے کے لیے ان کی ڈھال استعمال کر رہے ہیں. وہ اچھا, افغانستان میں جو دوست بتاتے ہیں وہاں جتنی یہ تعداد بتا رہے ہیں اتنے لوگ, کوئی وہاں پہ اسپتالوں میں نہ مریض داخل ہیں نہ کوئی اور ہے. تو یہ تو سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے. لیکن اچھی بات جو ہوئی ہے کہ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ ایک ایسی خبر آئی ہے کہ عید کے بعد تک کے لیے اس جنگ کو روک دیا گیا اور ہمارے دوست ممالک کے اصرار پر روکا گیا. اور پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک کی بات کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم الرٹ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ عید کے دنوں میں حملہ کریں گے اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوں گے. ہم پوری طرح تیار ہیں اور پوری شدت سے جواب دیں گے. تو بہت ساری باتیں کلیئر کی ہیں DGISPR نے. افغانستان کے حوالے سے جو بات کلیئر کی ہے اور جو دہشت گردوں کی واپسی کا ہے کہ آپ یہ جو رجیم ہے نا, یہ دہشت گردوں کے ساتھ اب تو سب کو پتہ چل گیا, یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. دہشت گردوں کو پناہیں یہی دیتے ہیں اور ان کا کنٹرول بھی نہیں ہے ان کے اوپر. یہ ابھی بھی پوری حکومت ہے. تو ایک طرح سے ایک طالبان کے گروہ نے پورے افغانستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانیوں سے ہمارا کیا مسئلہ ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ معصوم لوگ جو اپنے کاروبار کر رہے ہیں, اپنی زندگی کے کاموں میں مصروف ہیں, ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. بالکل اصل میں ان کی یہ معصوم لوگوں کی آڑ لے کر جو یہ حکومت دہشت گردی کر رہی ہے اس کو نشانہ بنانا ہمارا فرض ہے. اور طالبان کی اپنی رجیم کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے. ہمارے صاحب ایک چیز انہوں نے اور بہت امپورٹنٹ کی, وہ یہ تھی کہ اس کون سا اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ دہشت گردی پھیلائیں, خواتین کی عزت کو پامال کریں, خواتین کو پڑھنے نہ دیں. مطلب یہ ایک, اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں یہی چیزیں ہو رہی ہیں. اصل میں نا جو انہوں نے اپنی طرح کی شریعت تخلیق کی ہے, اصل اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب کون کہتا ہے کہ کون سا مذہب, اور کوئی مذہب نہیں کہہ سکتا اور اسلام تو بالکل نہیں کہہ سکتا کہ آپ بیچ چوراہے میں عورتوں کو کوڑے ماریں, آپ خواتین کو تعلیم نہ حاصل کرنے دیں, آپ خواتین کو ملازمت نہ کرنے دیں, آپ خواتین کو یا صرف بچے پیدا کرنے کے لیے یا بھیک مانگنے کے لیے استعمال کریں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں. اور وہ سارا اسلام جو ہے ان کا عورتوں کے بارے میں فوکس ہے. آپ نے
خود جو افو درگزر سے کام کرنا ہے. آپ نے کسی غریب کے اب کسی نہتے شخص کے ہاں آپ نے خود کچھ بمبار نہیں بھیجتے ہیں. آپ نے بچوں کے اسکولوں پر خود کچھ بمبار نہیں بھیج جو یہ بھیجتے رہے. اور یہ مسجدوں پر جو حملہ کرتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں سوچے نا. لیکن ان کا اسلام صرف جو ہے عورتوں تک محدود ہے اور عورتوں پر مظالم تک محدود ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے وہ دہشت گردی پہ قابو پا لیں گے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں ہے. اچھا عمار صاحب, اگر ہم بات کریں, اب دیکھیں تو تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی تھیں کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, نہ بہنوں کی ہو رہی ہے, نہ پارٹی کے کسی لوگوں کی ہو رہی ہے. اس کے بعد جمائمہ خان کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے وہ ایک اپیل کرتی ہیں کہ بیٹوں کی بات کروائی جائے یا ملاقات کروائی جائے. اب کل عطا طاہر نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا عید قریب ہے اور عید کے بعد عید پہ جو ہے وہ ہم ٹیلی فونک رابطہ کروانے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے ہوگا؟ بالکل عطا طاہر صاحب کہے, اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عمران خان صاحب کی بات اپنی بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ بچے آئیں, ان کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے, ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے, ان کی عمران خان سے ملاقات کروانی چاہیے. یہ تو بالکل انسانی حقوق کے عین مطابق ہر قیدی کا یہ حق بنتا ہے. اس کے علاج کے حوالے سے بھی ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان کے علاج میں بھی فیملی کا کانسنٹ استعمال ہونا چاہیے, فیملی کو ملنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے, تیماردار کو بھی ساتھ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں. عطا طاہر صاحب نے جو کہا ہے, مجھے توقع ہے کہ عمران خان کی عید کے موقع پر ضرور اپنے بچوں سے بات ہو جائے گی. وہ بچے پاکستان آئیں تو ان کو ضرور آنے دینا چاہیے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی اپنی جو قیادت ہے وہی پروپیگنڈا کرے گی, ان میں سر فہرست تو علیمہ خان ہے. اصل میں نا دیکھیں پرابلم کیا ہے, ساری دنیا کے حالات بہت مختلف ہیں. پاکستان کی پوزیشن بڑی نازک ہے. ایران کا اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے, ہمارا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے, خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارا برادرانہ رشتہ ہے, چائنا کے ساتھ ہمارے. اس موقع پہ کوئی اس طرح کا ٹویٹ آ جائے جو فوج کے خلاف ہو, ریاست پاکستان کے خلاف ہو, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹرول بریگیڈ ہے اسے کس طرح پھیلاتی ہے. تو ہم باہر بہت سے محاذوں پر لڑ رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں, لیکن انٹرنلی اگر ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کی کاسٹ یہ ہوگی کہ عمران خان سے ملاقات نہ کروائی جائے, تو شاید ریاست پاکستان یہ فیصلہ کرائی جائے کہ پھر اس فتنے کو یہیں رہنے دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن وہ ہر قیدی کا یہ بھی حق ہے کہ عید پہ وہ بھی ذرا خوشیاں منائے. تو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید خان صاحب کے کپڑے گئے تھے عید کے حوالے سے, تو وہ بھی انہوں نے واپس کر دیے. اچھا, یہ سنی سنائی بات ہے. یہ آپ کا جو ہے نا ٹرول بریگیڈ وہ زیادہ چلا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی بات کرنی ہے. اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے. ان کو اگر گھر والے لباس بنا کر بھیج رہے ہیں تو ضرور دینا چاہیے. کھانا بھی ان کو جو اپنی مرضی کا ملنا چاہیے, یہ تو ان کا حق بنتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ سہیل آفریدی صاحب بھی ٹرول ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی لیو وٹون کے جوتے پہن لیے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ صوبے کے حالات آپ دیکھیں اور ابھی جو ہے وہ آپ اتنے مہنگے جوتے پہن رہے ہیں. تو ہمارے سب 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. جی, ان کی نگاہ پڑی سہیل آفریدی کے جوتوں پر, ان کی نگاہ پڑی مریم نواز کے جوتوں پر, ان کی نگاہ پڑی خان صاحب کی پشاوری چپل کے اوپر. جوتوں سے اوپر یہ سوچتے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا بھائی, اگر کسی کے پاس پیسے ہیں, اس نے جوتے بنا لیے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے, ملک کے لیے کیا کر رہا ہے, اپنے علاقے کے لیے کیا کر رہا ہے. لیکن یہ اسی تک محدود ہے کہ خان صاحب کی چپل قیدی نمبر 804 لکھا ہوا ہے کہ نہیں, مریم نواز نے اتنا مہنگا جوتا پہن لیا اور سہیل آفریدی نے یہ والا جوتا پہن. اتنی ہمیں مطلب یہ چیز رہے گی. ہاں یہ دیکھیے نا, یہ آپ انہیں سمجھائیں, مجھے کیوں سمجھا رہی ہے. تو انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ خدا کے لیے دنیا میں اور بڑے مسائل ہیں لوگوں کے جوتوں کے علاوہ, اور اپنی سوچ کی پستی کا اعلان اس طرح نہ کیا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کے پی کے گورنرز کے حوالے سے ٹارگٹ کرتے تو وہ ایک الگ چیز تھی, جوتوں پہ ٹارگٹ کرنا یہ تو بڑی غلط چیز ہے. وہ ایک ٹارگٹ ہمارے سب کراچی بھی ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا بارش ہوتی ہے, 1 گھنٹے کے لیے بارش ہوئی ہے, اللہ اللہ کر کے کراچی میں بارش ہو تو گئی ہے, لیکن بہت ہی برا حال ہوا ہے. 19 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے, کس قدر 6600 سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل حملے کر چکے ہیں ایران پر. ایک دفعہ بھی وہاں لائٹ نہیں گئی. نہیں بالکل ایک دفعہ بھی وہاں لائٹ نہیں گئی. 1 گھنٹہ کراچی میں بارش ہوئی ہے اور اس 1 گھنٹے میں سارا شہر اجڑ گیا ہے. اور ہمیں ان خطرات سے کہیں بورڈ گر رہے ہیں, کہیں بجلی کی تاریں گر رہی ہیں. 19 افراد کا مارے جانا بہت بڑا نمبر ہے, 19 افراد. لیکن چونکہ ہمارے ہاں
ہمیں اپنے لوگوں کی اہمیت کا سبق ہی نہیں سکھایا گیا. ہم انہیں گاجر مولی اور کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں, لہذا ان کی کوئی. تو سندھ آج پھر بارش کا امکان ہے, جی یا اگلے 2 اللہ دن سے دعا کرنی چاہیے کہ خیریت ہو. لیکن ہر گزرتا دن جو ہے سندھ حکومت کی گورننس کو زیادہ ایکسپوز کرتا جاتا ہے. اور ہر دفعہ سندھ ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ بلاول صاحب ایک نعرہ لگاتے ہیں, زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. وہ ویسے بھی اس طرح کی بات کے دیکھیں کتنا نقصان ہوتا ہے. اب انہوں نے بات تو وہ اس وقت کسی اور سیٹائر کے طور پر کی تھی, لیکن اب جب سندھ میں کوئی بھی عذاب آتا ہے, کوئی بھی مشکل آتی ہے, لوگ یہی نعرہ لگاتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے, اپنے وقت میں اپنے لفظوں کو یاد رکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. عید قریب ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان آفات سے دور رکھے. عمار صاحب, ایک طرف جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ عید کے موقع پر جو ہے فرسٹ ڈے یا سیکنڈ ڈے لوگ جو ہے وہ مری کا رخ کرتے ہیں. اس دفعہ جو, اور پرابلم بھی لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہوئی کہ ایک سیف ٹورزم ایک ایپ بنا دیا گیا, اور اس پہ جو ہے وہ مری کے موسم کے حوالے سے, سیاحوں کے حوالے سے کتنی گاڑیاں جا سکتی ہیں, ایک اس ایپ پہ آپ کو ساری فیسلٹیز موجود ہیں. جانے سے پہلے جو, اور یہ اپیل کی گئی ہے, ایڈوائزری میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ مری جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک دفعہ اس ایپ کو ضرور چیک کریں. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. صرف مری جانے سے پہلے نہیں. دیکھیے دنیا میں موسمی حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, ایکسٹریم حالات اچانک ہو جاتے ہیں, جیسے کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے, حالات ٹھیک ہوتے ہیں, پھر جیسے آپ نے ہمارے KPK کے علاقے میں کیا کچھ ہوا تھا, پہاڑ ٹوٹ کے گرے تھے. اچھا, اس لیے اب پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پاکستان متاثر ہو رہا ہے ان موسمیاتی تبدیلیوں سے. عید پر خوشیاں ضرور منائیں, عید پر گھومنے پھرنے ضرور جائیں, لیکن محتاط ہو کے جائیں. مری میں پہلے بہت زیادہ حادثے ہو چکے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ سیر و تفریح کے معاملے میں اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ایک لمٹ ہے وہاں پر, 8,000 شاید گاڑیاں جا سکتی ہیں, اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں. پھر وہ کچھ ایسے رستے ہیں, پہاڑی رستہ ہے جہاں باٹل نیک کریٹ ہو جاتے ہیں, وہاں لوگ سٹک ہو جاتے ہیں, پھر بارش برف پڑتی ہے اور پھر وہاں پہ انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. ماضی میں یہ ہو چکا ہوا ہے. تو اب خدا کے لیے آپ یہ ناردرن ایریاز میں جائیں, کسی بھی تفریحی مقام پہ جائیں, موسم کی صورتحال چیک کر کے جائیں, ٹریفک کی صورتحال چیک کر کے جائیں, اپنے حفاظتی اقدامات چیک کر کے جائیں. وہ یاد ہے KPK میں ایک جھیل میں جو لوگ, ایک پورا خاندان تھا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس خاندان کو بتایا بھی گیا تھا یہاں سے بارش کا ریلا آئے گا, لیکن they did not take it seriously. تو یہ اب موسم ایسا ہو گیا ہے پاکستان کا, اب اس طرح کی وارننگ کو آپ کو سیریس لینا پڑے گا. تو میں آپ کو تمام لوگوں کو عید مبارک ہو, لیکن اس عید پر اپنی حفاظت خود کیجئے, اور تفریحی مقامات پر جانے سے پہلے ہر چیز کا تعین کر لیجئے کیا وہ آپ کے لیے محفوظ ہیں کہ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.